بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ کچھ نہیں چھوڑو، اسی طرح ہی رہے گا۔ اس موجودہ بیماری سے اللہ ہمیں بچا لیں گے، حقیقت بات ہے۔ ایک رات تو شب برات گزری اور ایک لمحہ جو ہمیں اس دورانیہ میں ملے گا، اس میں بیٹھ کر دل ہی دل میں ہر ایک انسان نے اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دے دیں گے۔ وہ لمحہ کون سا آئے گا؟ پہلے ہی بتا دیتا ہوں، وہ لمحہ آئے گا ہماری اس نماز کے اختتام تک، جس وقت آپ کے مؤذن اذان دیں گے اور خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، اس کے بیچ میں جب بیٹھیں گے تو اس وقت وہ ایک لمحہ آئے گا جس میں ہم سب نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالی پھر انشاءاللہ العزیز اس وبا سے اللہ نجات دے دیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے کیے کا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خود ہی اس کی معافی مانگنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ توجہ ہے جی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو کے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی جو ہمیں جو پیش ہے، قحط سالی، بے روزگاری، معیشت تباہ، بارش کا نہ ہونا، مال کی کمی، اولاد کی پریشانی، کاروباری پریشانی، یہ ساری موجودہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی پوری حالت اس بنی اسرائیل کی قوم پر آئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سارے چل کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، تم سب کے سب مقام تیہ میں جمع ہو جاؤ، میں بھی وہیں آتا ہوں اور تم سب وہاں آ جاؤ۔ بنی اسرائیل سب کے سب مقام میدان تیہ میں جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ اب یہاں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں چل کر گئی؟ اب ذہن میں آ گئی بات کہ پریشان تھے، قحط سالی تھی، تجارت تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، بیماری ہی بیماری تھی، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو آج کی جیسے ہماری صورتحال بنی، یوں ان کی صورتحال تھی۔ ان کے پاس وہ چل کر کیوں آئے؟ اس لیے کہ انہیں ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، ارے مشکلات حل ہوگی تو اللہ کے نبی کے دربار میں ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ پھر سبحان اللہ نہیں کہا؟ ہاں جی،
سمجھے ہو تو پھر خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے نہیں سمجھے۔ ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ اب ہم مشکل میں ہمیں اس سے نکلنا ہے، نجات ملنی ہے تو کہاں؟ اللہ کے نبی کی دربار میں، کیونکہ اللہ نے نبی اس لیے بھیجتا ہے نا۔ اللہ کے پاس تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، ماں سوا اس بات کے عبادت کر رہا ہو اس کی دربار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، انبیاء علیہم السلام کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہے کہ نہیں؟ وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، ایک توسل دیتا ہے، ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ سکتے ہو، وگرنہ تمہارا پہنچنا مجھ تک یعنی آسان نہیں ہے۔ لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ہماری مشکل کیا ہو جائے گی؟ حل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دربار میں جمع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، اللہ پاک آپ سے کلام فرماتا ہے، اللہ آپ سے گفتگو فرماتا ہے، اللہ کا کلام آپ سنتے ہیں، اللہ کی گفتگو آپ سنتے ہیں، مہربانی فرمائیے اللہ پاک کے حضور عرض کیجئے، اے اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما، ہماری اس مصیبت کو دور فرما، ہماری اس تکلیف کو دور فرما، ہمیں قحط سانی سے بچا، ہمارے مال کی کمی ہو گئی، اولاد کی کمی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ پاک کے حضور آپ دعا کیجئے، اے اللہ کرم فرما دے، اس قوم پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ پاک کے حضور عرض کرتے ہیں، الہی مہربانی فرما، اپنے ان بندوں پر کرم فرما۔ اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرا موسیٰ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، اے موسیٰ اس قوم سے اسی آدمی کو اٹھا دیں اور میں پھر بارش کا نزول فرماؤں گا۔ 40 سال کیا کیا اس نے؟ نافرمانی کی ہے اس نے میری، 40 سال اس نے میری کیا کی؟ نافرمانی کی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں میرے عزیز بزرگوں، کتنے سال ہماری زندگی کے بھی گزر گئے، آج ہم بھی جب سے جوان ہوئے اسی وقت سے لے کر آج تک ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں۔ آج ملک پاکستان کی سرزمین پر سندھ کے علاقے کے اندر ایک امر جلیل ابھی بھی موجود ہے، جس نے ابھی ماضی قریب کے اندر میرے عزیز دوستوں جس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ پاک کے ذات کے بارے میں نازیبا کلمات بکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اس دنیا کے اندر یہ سرزمین پاکستان جس پر پہلے تو کئی سال کئی صدیاں گزرتے تھے، پھر اللہ کے نبی کی معاذ اللہ گستاخی ہوتی، آج آئے دن ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، آئے دن ہمارے اس کلام مقدس جو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر اتارا، اللہ نے آپ کے میرے سینوں پر اسے اتارا، اللہ کا یہ کلام
اس کی بھی آج آئے دن بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آج لوگ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت کی قسم، ابھی آپ نیٹ پر دیکھ لیجئے امر جلیل نے کیا اللہ پاک کی گستاخی کی۔ ابھی بھی مسلمان وہاں تالیاں بجاتے رہے، سنتے رہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کو داد دیتے رہے۔ حق تو یوں بنتا تھا کہ مسلمان جب اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ایسے الفاظ سنے تو کہنے والے کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بات تو یہ تھی میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس دھرتی پر اتنے بڑے جرم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے مجرم ہو رہے ہیں، تو بتلائیے یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے؟ ایک آدمی بیٹھا موسیٰ کلیم اللہ کی دربار میں، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس جرم مجرم کی وجہ سے، اس گنہگار کی وجہ سے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے قحط سالی پیدا کر دی، میں نے بارش روک ڈالی ہے، میں نے مال کے اندر کمی کر ڈالی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج فصلیں بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں، آج آپ کو آٹا بھی صحیح نہیں مل رہا، آج آپ کو گھی دال بھی صحیح نہیں مل رہا، آج فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کی معیشت برباد ہو گئی، لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے، لوگوں کے ذہنوں پر اتنی حکومت چھا گئی، انہیں اپنی اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں کے اندر بند کر کے رکھ دیں گے، تو لہذا اتنے بجے سے اتنے بجے تک تم کام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ کیوں اس طرح معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا، غریب مسلمان اسی طرح تڑپتا تڑپتا مر جائے گا، لیکن اسے بھول ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا کریم ہے، جہاں اللہ تعالی امیروں کو دیتا ہے تو وہ غریبوں کے سبب دیتا ہے۔ کن کے سبب؟ غریبوں کے سبب اللہ امیروں کو دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امیرو تم صدقہ خیرات دیا کرو، کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ان غریبوں کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کے اندر ایک شخص بیٹھا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے اٹھائیے پھر بارش آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب فرمایا لوگو تمہاری اس جماعت کے اندر ایک مجرم بیٹھا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا اللہ کرم نہیں فرمائے گا، اللہ نزول رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب وہ اٹھے گا پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پھر فضل آئے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ وہ مجرم بیٹھا سوچ گیا، آج کہتا کہ آج تو میں ہی مجرم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام نہ لیا، میں ہی مجرم ہوں۔ اب اللہ کی دربار میں بیٹھ کر کہتا ہے الہی جب میں اٹھوں گا تو لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑیں گی، لوگوں کی انگلیاں بھی میری طرف اٹھیں گی، ہر بندہ یہی کہے گا ارے یار اتنا بڑا مجرم تھا، 40 سال سے جرم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے آن بن کی ہوئی ہے، اللہ کا یہ مجرم، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اسی کی وجہ سے ہم قحط سالی میں پڑ گئے، اسی کی وجہ سے ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ بندہ ایک ہے، پوری قوم کو اس نے یہ ہے کہ ساری قوم کا اس نے معیشت پر اس نے تباہی ڈالی ہے، الہی مہربانی فرما، دل ہی دل سے کہتا ہے آپ مہربانی فرما، اتنے سال تو نے پردے میں رکھا ہے، آج پردہ ڈال دے، آج کے بعد اللہ وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ مہربانی فرما دے،
آج وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے جب اس کی یہ پکار سنی، دل ہی دل کے اندر اٹھی، اللہ کیوں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تیرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، بکر کے دل میں کیا ہے، عمر کے دل میں کیا ہے، زاہد کیا سوچ رہا ہے، کل کیا سوچے گا، پرسوں کیا سوچے گا، طاہر کیا کرنے والا ہے، عمر طلحہ کیا کرنے والا ہے، فلاں حاجی کیا کرنے والا ہے، ابھی تو کیا ہی نہیں۔ ہمارے رب کو بولے نہیں ہو، پہلے ہی علم ہے، ہمارے رب کو پہلے ہی علم ہے، ابھی تو کرنا ہی نہیں، ہمارے قدم یہاں سے اٹھیں گے نہیں، ہمارے رب کو پہلے علم ہے یہ کس طرف چل کر جائے گا، کیا جا کر کھائے گا، کس سے گفتگو کرے گا، کون سی گفتگو کرے گا، اللہ ہمارے کو سب کچھ کا علم ہے۔ جب اللہ نے اس کی بات سنی، بادلوں کو حکم دیا، فرشتے کو کہا بادل والے کو، جا فٹافٹ ابھی بادل لے جا، ابھی رم جھم کی بارش برسا دے۔ ہر طرف سے بادل آنے شروع ہو گئے، سارے جمع ہوئے جب بادل تو برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، مولا ابھی تو وہ بندہ گنہگار مجرم اٹھا ہی نہیں، بارش آ گئی، وجہ کیا ہے مجھے تو بتلائیے۔ بارش آ گئی، مجرم تو ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا، بیٹھا ہے ابھی تو، پتہ نہیں کون ہے۔ مولا کریم بتلا وہ مجرم کون تھا، کیا وجہ ہے، بارش آ گئی، آپ نے تو فرمایا اٹھے گا تو پھر بارش آئے گی، پھر تکلیف ختم ہوگی، مصیبت ٹلے گی، ابھی تو اٹھا ہی نہیں، کیسے یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے ان بن تھی تو پردہ رکھا تھا، موسیٰ اس کی پہلے میری ان بن تھی، اس نے تو مجھے ناراض کیا ہوا تھا، میں اس سے ناراض تھا، یہ میرا مجرم تھا، اس وقت بھی میں نے پردہ ڈالا، کسی کو نہیں بتلایا۔ موسیٰ اب اس کے ساتھ میری بن گئی ہے، اب بھی میں پردہ رکھوں گا، اب بھی میں موسیٰ جب انبن تھی، پردے میں رکھا، کسی کو نہیں بتلایا، کیسا ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، اب تو بن گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے تو مجھ سے معافی مانگ لی، میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی، اسی کی وجہ سے اب عطا کر دی، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی، اب اسی کی وجہ سے میں نے اب بارش دی ہے۔ تیرے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما فسترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا تیرے میرے نبی علیہ السلام نے، میرے نبی کے دیوانوں عاشقوں، اللہ کے حبیب نے ہماری کس طرح تربیت فرمائی، سبق دیا۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کے پردہ عیب پر پردہ ڈالتا ہے، عیب چھپاتا ہے، کسی کو بتلاتا نہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیبوں پر کل قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس میں کیا سبق ملا؟ آج یہ سبق کی بات ہے، آج ہماری عادت ایسی بن گئی
کسی آدمی کسی بھائی کے کسی دوست کے عیب نظر آ گئے، ہم چوراہوں میں بیٹھ کر دوسرے کو بتاتے ہیں، یا ایسے بھی دیوس جس کو علی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گھر کی بات، میاں بیوی کی بات جو رات کو گزرتی ہے صبح آ کر اپنے دوست کو بتلاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی دیوس ہی نہیں ہے۔ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہی مسلمان نوجوانوں کے اندر ہیں، ہاں جی، جو دکانوں میں بیٹھے وہیں سے کوئی گزرا کہتا کہ یار دیکھ فلاں کا بیٹا ہے، ابا تو اس کا بڑا نیک ہے، یہ کتنا گندا ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے، ارے میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ فلاں بچی کے ساتھ کھڑا ایسا کر رہا تھا، میں وہیں سے گزر رہا تھا، فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، یار اتنا گندا ہو گیا ہے۔ آج اگر ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے روز اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج میں کسی کے بات کو چھپا لیتا ہوں، علم میں آتا ہے میں پردہ کر جاتا ہوں، کسی کو نہیں بتلاتا، کل قیامت کے دن میں نے کس کا کیا فائدہ؟ کس کا کیا؟ ہاں میں نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے۔ جب میں نے اپنا فائدہ کیا تو ہم جتنے ہی بیٹھے ہیں، اگر آج ہم یہی سبق سیکھ لیں، یار ہم نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، کل قیامت کے دن کتنا بڑا انعام ہے جی، کتنا بڑا انعام۔ من ستر مسلما فسترہ اللہ یوم القیامہ۔ آج مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والوں بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں لاکھوں سلام ہوں۔ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام کے آخری امتی تک، سارے کے سارے جب میدان میں جمع ہوں گے، پھر اللہ تعالی وہاں عیب نہیں کھولے گا۔ کتنا بڑا اعزاز مل گیا، کتنی بڑی عزت مل گئی، کتنی بڑی رفعتیں مل گئیں کہ اللہ عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا یہ تو وہ بندہ ہے جو میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، ستار العیوب تو میں ہی ہوں۔ ہاں جی، ستار العیوب تو میں ہی ہوں۔ یہ میری صفت پر عمل کیا کرتا تھا، جس طرح میں نے کہا لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، اس نے میرا حکم مانا، لوگوں کے بھائیوں کے بہنوں کے ماؤں کے سب کے عیب چھپایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا آج میں تو ستار العیوب ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب آج اس کے عیب لوگوں کے سامنے بکھیر دوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت میں ایک ہی مجرم، کیسی توبہ قبول ہوئی؟ ہاں جی، آج اس قوم کے اندر کتنے بڑے مجرم، اس وجہ سے ہر مجرم کو توبہ کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ پھر خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حقیقت بات ہے، ہاں ایسے نہیں کہ فرد واحد بیٹھ جائے جی، ہے جی کروڑوں میں سے یہ ہے کہ لاکھوں آ کر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اللہ سارے تو نہیں، اب یہ ہے اس کے اندر بھی نیک بھی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ ہے جی، مجرم ایک تھا تو کتنے لوگ تھے نیکوکار، تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ نہیں؟ آج آپ نمازی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن مجرم کی اس وبا کا اثر آپ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہاں جی، اس وبال کا و بلا کا اثر آپ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں الہی انہیں بھی بچا ہمیں بھی بچا، الہی انہیں بھی بچا ہمیں بھی بچا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو یہ بتلاؤ، کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
انہیں یہ کہو اللہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ فقلت استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ کسی شاعر نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، در تواب پر روتے چلے آؤ۔ مجرم ہو تو ہے کہ نہیں ہے جی، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، در تواب پر روتے ہوئے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے طریقہ بخشش کا، آگے توجہ، اب آپ بیٹھے خاموش رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، پھر یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے نا اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اب میں پھر سے شروع کر رہا ہوں، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، در تواب پر روتے ہوئے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اللہ پاک نے یہ درس دیا سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب یہ ہو جائیں مجرم، یہ ہو جائیں گناہگار، پھر آپ کی دہلیز پہ یہ آ جائیں، پھر میں اللہ پاک سے آپ ان کے بارے میں سفارش کریں، میں اللہ پاک انہیں معاف فرما دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میرا نبی انہیں یہ فرمائے استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی، جرموں کی اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، میرا نبی میں اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے موسلا دھار بارش میں برساؤں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر میں ان کی مالوں سے بھی مدد کروں گا، وَبَنِينَ، اولاد سے بھی ان کی میں ہی مدد کروں گا، میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہوں، اس پر یقین کر لیجئے۔ یار صرف کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے جرموں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگ لیں۔ الہی اتنی دن گزرے، رات گزری، سانس گزرے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت الہی ہم گناہ کرتے رہے، مہربانی فرما اپنے حبیب کی زلف کے واسطے ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ ہاں جی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، رب فرماتا ہے کہ پھر باغات بھی میں ان کو دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، پھر اللہ باغات بھی تمہیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ نہریں بھی جاری فرما دیں گے۔ بس
ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید یہیں سے پھر ہم آگے چلیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔